بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PIA کے جفاکش ساتھیوں، جو ہم سب مل کر اپنی قومی ایئر لائن PIA کو مشکلات سے نکال کر مستحکم کرنے کی کاوشوں میں مشغول ہیں، وہیں سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے جھوٹی خبروں کے ذریعے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں آپ کے ساتھ کچھ حقائق کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، 2 سال قبل PIA کی سربراہی سنبھالتے ہی میں نے اپنے پہلے پیغام میں یہ کہا تھا کہ مایوسی گناہ ہے، اور ہم اللہ کے بھروسے پر اور آپ کی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لا کر اپنی قومی ایئر لائن کو اس کے کھوئے ہوئے مقام پر لے کر جائیں گے۔ یہاں یہ بات آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ الحمدللہ 2019 میں PIA کے مالی معاملات درستگی کی سمت گامزن ہو چکے تھے، اور جس کا ثبوت آڈٹ فرم کی رپورٹ کی صورت میں موجود ہے۔ آج ہمیں اس حقیقت کو لازمی تسلیم کرنا ہوگا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری مخدوش ترین حالات سے دوچار ہے۔ ہوابازی کے بین الاقوامی اداروں کے تجزیات کے مطابق 2023 تک حالات کی بہتری کا امکان انتہائی کم ہے، اور دنیا کی ہر ایئر لائن آج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایویشن ریسرچ فرم سیریم کے مطابق وسط اپریل تک دنیا بھر میں قریب 14,000 سے زیادہ طیارے، جو کہ عالمی بیڑے کا 65% ہے، کو سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ آیاٹا کے مطابق اس سال ایئر لائنز کی کل آمدنی میں $419 بلین کی کمی واقع ہوگی۔ وہ بین الاقوامی ایئر لائنز جو کووڈ-19 کے باعث کچھ معاملات میں یا مکمل طور پر دیوالیہ پن کے باعث انہدام کا شکار ہو رہی ہیں، ان میں دنیا کی میجر ایئر لائنز شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی، اماراتی، قطری، جرمن اور بہت سی ایئر لائنز نے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے، جن میں بہت سی بڑی تعداد پائلٹس کی بھی شامل ہے۔ مزید برآں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں پوری ایئر لائنز نے 25 سے 50% تک کٹوتی کر دی ہے۔ ان حالات کو بھانپتے ہوئے میں اور میری ٹیم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ مسلسل اصلاحی اقدامات کرتے رہے۔ میں آج ان کی تفصیل آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ میرے ساتھیوں، جب میں PIA میں آیا تو اس وقت ادارے کی حالت سب پر عیاں تھی۔ سال ہر سال کی نالائقی، نااہلی، اقربا پروری اور بدعنوانی ادارے کے رگ و جام میں سرایت کر چکے تھے۔ بے جا مداخلت اور سیاسی پشت پناہی سے مستفید ہونے والے ادارے میں موجود جرائم پیشہ افراد ایک مافیا کی صورت میں اس ادارے کو اپنے چنگل میں جکڑ رکھے تھے، جس کی وجہ سے ہماری قومی ایئر لائن دیوالیہ ہونے کی دہلیز پر پہنچ چکی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ انتہائی قابل احترام کورٹس اور دیگر مستند مالیاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق PIA میں اضافی ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے صرف اور صرف 2 ہی حل ہیں کہ ایک تو ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ملازمین کو نکال باہر کریں اور ادارے کو تالا لگا دیں، یا پھر ملازمین کو باعزت طریقے سے مالی فوائد کے ساتھ ایک اچھا پیکج دے کر رخصت کریں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلد ایک VSS اسکیم لے کے آئیں گے، جس میں تمام مستقل ملازمین کو ایک رضاکارانہ پیکج دے کر ادارے سے رخصت ہونے کا سنہری موقع دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام شعبوں کو جو نہ صرف ادارے کے لیے نقصان کا باعث ہے، بلکہ ان کا ہمارے کور بزنس سے کوئی تعلق نہیں، ان کی سروس بہتر کرنے کے لیے ان کو آؤٹ سورس کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تمام اقدامات کرنے کا مقصد نقصان کو روک کر منافع کمانا اور ادارے کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیح PIA کے فلیٹ کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارے جہاز کم از کم 13 سال پرانے ہو چکے ہیں، اور مقابلے کے اس دور میں IFE وغیرہ سے مبرہ ہیں۔ اس سلسلے میں جناب وزیر اعظم پہلے ہی ہدایات دے چکے ہیں، اور ان ہدایات کی روشنی میں ہم جدید ترین سہولیات سے مزین آئندہ سال میں اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ کوئی جادو اس ادارے کو نہیں بچا سکتا، بلکہ میرے خیال میں اس کا علاج ایک مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد ہے، جس کے لیے
ہم نے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ مالی معاملات کی درستگی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، جس میں وراثتی قرضہ جات اور دیگر قومی اداروں کے واجبات کی ادائیگی کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مالی حالات اور قرضہ جات کی ادائیگی کے بغیر اس ادارے کی بحالی ناممکنات میں سے ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حالانکہ اس عظیم مشن کی تکمیل میں جہاں ہمیں تمام قومی قیادت اور اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، وہیں نظام میں چند ایسے عناصر کا سامنا بھی ہے جو بحالی کی تمام کوششوں کو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر تہو بالا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پی آئی اے کے وہ محنت کش جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، انہیں فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ہمارا مقصد پی آئی اے کے ملازمین کو نوکری سے برخاست کرنا ہوتا تو جہاں دوسری ایئر لائنز نے کووڈ-19 کی وجہ سے اپنے ہزاروں ملازمین کو برخاست کیا ہے، وہاں پی آئی اے میں اس بنیاد پر کسی کو برخاست کرنا تو کیا، ہم نے تو یہ انشور کیا ہے کہ ملازمین کو بر وقت تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے۔ ہاں، یہاں میں یہ باور کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسوسی ایشن کے لبادے میں چند مخصوص افراد نے اپنے مفادات کے لیے ایسے معاہدے کیے ہوئے تھے جس میں عام مزدور کے مالی تحفظات کو یکسر نظر انداز کیا جاتا رہا اور کیا گیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مملکت کے کسی مفاد پر ذاتی مفاد کو غالب آنے دینا خودکشی کے مترادف ہے۔ میرے خیال میں پی آئی اے کی واحد منزل ترقی کی منازل طے کرنا ہے۔ پاکستان اور پی آئی اے کا مفاد ایک ہے، یعنی ترقی کی منازل طے کر کے آگے جانا۔ ہم ان تمام غیر منصفانہ مراعات کو منطقی بنیاد پر اعتدال پر لے کے آ رہے ہیں، جو کہ موجودہ حالات میں پی آئی اے کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ مزدوروں کی نمائندہ تنظیم سی بی اے کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ملکی قوانین کے دائرہ کار میں رہ کر ہم ان کے ساتھ مل کر چلنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہاں میں اس امر کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے افسران کی تنخواہوں میں بالترتیب حصہ بقدر جسہ کٹوتی کی گئی، لیکن مزدوروں کی تنخواہوں میں 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں کی گئی، اور افسران کی کٹوتی جو بحالت مجبوری کی جا رہی تھی، ہم نے نومبر 2020 سے یہ کٹوتی بھی الحمدللہ بند کر دی ہے۔ میرے جفاقہ ساتھیوں، آخر میں آئیے آپ اور میں مل کر رب العزت سے یہ وعدہ کریں کہ ہم محض نوکری اور براعت کی خاطر اس قومی ایئر لائن میں کام نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں محب وطن ہو کر ایمانداری سے اور اپنی محنت اور مشقت سے دل کے ساتھ مملکت خداداد کی اس واحد پرچم بردار ایئر لائن کو ترقی کی بلندیوں پر لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اور ان سب ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر انشاءاللہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ ملک قوم ہم پہ فخر کر سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پائندہ باد۔